الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك سلم تسليما كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم تمام کو ایک بہت ہی قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ قیمتی زندگی اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ ملی، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اور زندگی بڑی مختصر سی بھی ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کسی مختصر ہے، 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے۔ یہ تو صرف بولنے کی ہے، ایک مثال سی ہے، لیکن زندگی کے اندر جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بھی دنیا سے چلے جا رہا ہے، جوان دنیا کے اندر آیا ہے، وہ جوانی کے اندر دنیا سے چلے جا رہا ہے۔ ایسے بہت ہی کم حضرات ہو گئے، بہت سی کم ہی لوگ ہو گئے جو 60 70 80 سال کی عمر سے تجاوز کر رہے ہو گے۔ لیکن یہ قیمتی زندگی اور مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور یہی دنیا جو ہے وہ آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور مجھ کو آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ محض ایک آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی میں سے ایک کھیتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو کام کرے گا، کل آخرت کے میدان میں، کل آخرت میں اور میدان محشر میں وہی دنیا کے اندر جو کام اس نے کیا ہوگا، کل اپنی خود آنکھوں سے وہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کام کیا تھا۔ جس طرح انسان کھیتی کے اندر جو چیز بوئے گا اور چند مہینوں تک اس کی دیکھ بھال کرے گا، صحیح موقع پر صحیح چیز اس تک پہنچائے گا، جس وقت میں اگر دواؤں کی ضرورت ہوگی دوائیں اس کو پہنچائے گا، جس وقت میں اس کو جیسی چیز کی ضرورت ہوگی وہ کام کرتا رہے گا، تو وہی کھیتی کی فصل اس کو چند مہینوں کے بعد میں وہ فصل اس کو ایک نہ ایک دن اس کی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی محنتیں کیا تھا اور کتنی جدوجہد کیا تھا، اور اس کا پھل وہ اپنی آنکھوں سے، اس کا ثمر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔
کب کہ دنیا اس نے کھیتی کے اندر جو کچھ بویا تھا اور اس کے لیے نے جدوجہد اور محنتیں کیا، جب جا کر چند مہینوں کے بعد میں اس کا ثمرہ اور اس کی محنتوں کا جو اس نے محنتیں کیا تھا کہ اس کے دل اس کو خوش ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس نے اپنے کھیتی میں محنتیں کی ہے۔ ویسے ہی اب اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس چیز کا مجھ کو حکم دیتی ہے کہ جی اس کرنے کی ہے کیا جائے، اور جس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو رکنے کا حکم دیا ہے وہ چیز سے میں اور آپ رکیں گے تو محترم سامعین یاد رکھیں کہ دنیاوی زندگی سے ہم ہنستے ہوئے جائیں گے، اور کل آخرت کا میدان ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا۔ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول سب کے سب میدان محشر میں قائم ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی قومیں اور ان کے قبائل والے سب کے سب میدان محشر میں برپا ہوں گے، اور جس نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہوگا فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ذرے برابر بھی نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا اعمال کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ذرے برابر بھی برائی والا کام کیا ہوگا، شر والا کام کیا ہوگا، اللہ کو ناخوش کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، شریعت کے خلاف میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء اور رسولوں کے سامنے اس کی ایک رسوائی ہوگی کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا اور کیا کر کے آیا تھا، پھر اس کے خلاف میں نہ جانے ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے زندگی دیا ہی اسی لیے کہ تم آخرت کی تیاری کر کر آئیے۔ فرمایا دوسری جگہ کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور ہم کیا دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں؟ ضرور بے ضرور، یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو کافروں کا عقیدہ الگ ہے کہ بس ہم ایک مرتبہ دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں جلا دیا جائے گا، ہم مٹی بن جائیں گے، پھر کوئی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن میرا اور آپ کا ایمان جو ہے کہ آمنت باللہ، کہ میں نے ایمان لایا ہوں اللہ پر، والقدر خیرہ شر، جو بھی چیز ہوتی ہے برائی والی چیز، چاہے ہمارے اوپر کوئی چیز ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر کی کوئی چیز میرے اور آپ کے لیے مقدر بن جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سب چیزیں جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، نقصان کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلتوں کا دینا یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شفا اور بیماریوں کا دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے، سفر المظفر، لیکن کچھ حضرات اور کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے بارے میں کچھ غلط عقائد ہوتے ہیں۔ ہم تو ایمان والے ہیں، کمزور جن کا ایمان ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے اور اس مہینے میں نحوستیں آتی ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں اور یہ باتیں اور یہ رواج چل بسا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، منگنی اور رسم رشتوں کو نہیں جوڑا جاتا، کسی چیز کی ہم کو استفتاء اور اوپننگ کرنی ہے تو اس مہینے میں ہم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آسمانوں سے بلائی آتی ہے، نحوستیں آتی ہے۔ نہیں محترم سامعین، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر
ساری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس کے تقدیر اور مقدر کے اندر نقصان نہیں لکھا تو ساری دنیا کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے مقدر کے اندر برائی لکھا ہے، نقصان لکھا ہے، ساری کائنات اور دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری چیزیں میرے آپ کے مقدر کے اندر لکھی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یہ میرے اور آپ کے مقدر کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ بندے کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، اس کو رزق کتنا ملنے والا ہے، اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، اس کے ساتھ میں زندگی میں کیا اچھا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ میں زندگی میں کیا برا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر ساری چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب جو بھی ہمارے ساتھ میں پیش آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے گا، کیونکہ میرے اور آپ کے مقدر کے اندر وہی چیز تھی۔ جیسے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، ایک انسان کو پوری دنیا والے مل کر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بس وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر کے اندر لکھا ہے۔ تو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ محض آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے خود ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم روزانہ اخبار اور موبائلوں کے اندر خبریں اور نیوز بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے جیسے دنیا کے اندر آئے تھے، چند سال کی زندگی گزارے ہیں اور پھر واپس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر چلے گئے۔ یہ زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ جو دنیا کے اندر آیا ہے ضرور بھی ضرور دنیا سے اس کو ایک دن جانا بھی ہے، لیکن جانے کا وقت متعین نہیں، آنے کا وقت متعین ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی ان کے کچھ چیزوں سے بتا دیتے ہیں اس وقت بچے کی پیدائش ہوگی، اتنا وقت باقی ہے، لیکن 9 مہینے پہلے بچوں کی پیدائش کی خبر آ جاتی ہے کہ 9 مہینے کے بعد میں اس کے گھر میں کیا ہوگا، لیکن محترم سامعین جانے کی خبر کوئی انسان 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں دیتا کہ دنیا سے کب جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے اور اس سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے کہ جس سے میرا خالق، میرا مالک، مجھ کو پیدا کرنے والا، مجھ کو روزی دینے والا، مجھ کو رزق دینے والا، وہ چیزیں، وہ کام میں اور آپ مل کر کرے کہ جس سے میرا خالق مجھ سے ناراض نہیں بلکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچائے۔ اور اتنی استطاعت ہے کہ کوئی اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی برائی کرتا ہوا دیکھتا ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کو ہم ہاتھ سے روکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دیا جائے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے اس برائی کو روک سکے تو کم از کم زبان سے اس کو روک دیا جائے۔ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ شروع میں پڑھی ہے کہ من رأى منکم فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تیسرے نمبر پر یہ طاقت نہیں ہے، نہ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ اس کو زبان سے روک سکتے ہیں، تو کم سے کم اس کو دل میں برا سمجھے اور یہ نیت کرے کہ آئندہ جب بھی میرے اندر طاقت اور جرأت آئے گی تو میں ضرور اس برائی کو ختم کروں گا۔ ہم خود دیکھتے ہیں، ہم راستے سے جاتے ہیں، چوراہے پر اور چبوتروں پر ہمارے سامنے ہماری نوجوان نسل، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے حضرات بھی ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب بھی ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ چبوترے اور چوراہے آباد ہے، دکانیں آباد ہے، لیکن محترم سامعین یہ مسجد اللہ کی گھر ہے، یہاں ویران پڑی ہوئی ہے، اس کو کون آباد کرے گا؟ میں اور آپ آباد نہیں کریں گے تو ایسی کون سی قوم ہے، ایسے کون سے اللہ کے بندے ہیں کہ اس کو آباد کریں گے؟
میں اور آپ ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر کر کے ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ میں اور آپ اپنے کاروبار کے اندر، میں اور آپ اپنی مصروفیت کے اندر، میں میری دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، میں میری کھیتی کو چھوڑنے کو تیار نہیں، میں میرے کام کو آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں، میں میرے مکان سے یہاں تک آنے کو تیار نہیں، تو بتائیے محترم سامعین کہ جو ایمان مجھ کو اور آپ کو گھر سے، مکان سے، کھیتی باڑی سے، دکان سے، وہ مسجد تک نہیں لا سکتا، تو بتائیے وہ ایمان مجھ کو اور آپ کو قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ غور و فکر کرے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے مجھ کو بھی جانا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو ضرور بھی ضرور دنیا سے مجھ کو اور آپ کو جانا ہے۔ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کو قبرستان تک پہنچا دیے ہیں، کتنوں کو کاندھے دیے ہیں، کتنوں کو غسل دیے ہیں، کتنوں کی خبریں واٹس ایپ اور فونوں پہ ہم نے ایک دوسرے کو دیے ہیں۔ ایک دن آئے گا میرے اور آپ کی خبریں بھی ایک دوسرے تک پہنچائی جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کون سی حالت میں، کون سے وقت میں موت آ کر ہمیں پکڑ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جس کی روح قبض کرنے کا فرشتے کو، اسرائیل کو حکم دیا ہے، وہ فرشتہ اس وقت آ جاتا ہے، نہ ذرے برابر اس کا وقت آگے جاتا ہے، نہ ذرے برابر اس کا وقت پیچھے جاتا ہے۔ جس وقت، جس جگہ پر، جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا حکم دیا، اس وقت فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض کر ڈالتا ہے، ذرے برابر بھی مہلت نہیں ملتی۔ لوگ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں، وہ لوگوں کی رونے کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، اور یہ کہتا ہے اے گھر والوں، اے میت کے رشتہ داروں، اے اس کے خاندان والوں، تم رو مت، میں نے اس کے رزق کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنا رزق ختم کر چکا تھا۔ میں نے دنیا کے سارے کارخانوں کو اور گوڈانوں کو چھان لیا، اس کے رزق کا ایک بھی لقمہ دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے، اس کا رزق ختم ہو چکا ہے۔ اے فرشتہ کہتا ہے اے رونے والوں، اے میت کے خاندان والوں، اے مرنے کے رشتہ دار والوں، سن لو، میں نے اس کا پانی ختم نہیں کر دیا، بلکہ میں نے دنیا کے سارے سمندروں کو چھان لیا، میں نے تالابوں کو چھان لیا، اس کے رزق کا ایک بھی بند دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، یہ خود اپنا پانی مکمل کر چکا، اب میں آیا اس کی روح قبض کر چکا ہوں۔ تو بتائیے محترم سامعین، ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میں ایسے اعمال کروں جس سے میرا اللہ اور مجھ سے میرے رسول خوش ہو جائے، اور ایسے اعمال سے میں بچوں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے روکوں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم خود دیکھیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل لگا ہوا ہے، اور نہ جانے وہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے لوگوں، کل قیامت کے دن انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، انسان اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گا، مہر لگا دی جائے گی، اور کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ موبائل ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، یہی ہاتھ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، یہ پیر گناہوں کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ میں اسی کی لذت کے لیے کرتا ہوں۔ تو دیکھو میدان محشر میں کیا ہوگا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ اس کے خلاف میں گواہی دیں گے، ہاتھ اس کی باتیں کرے گی، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے پیر اس کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ یہ کہیں گا، ہاتھوں سے کہے گا، ہاتھ کہے گے یہ تو لذت کے لیے، میں نے تیری ہی لذت کے لیے کیا تھا، لیکن یہ اس کے ہاتھ کے خلاف، وہ ہاتھ اس کے خلاف میں ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہے گا پیروں کی لذت کے لیے میں نے کام کیا تھا، یہ پیر اس کو گناہوں کی طرف لے گئے تھے، یہ آنکھوں نے اس کو گناہوں کی طرف دیکھنے لگایا تھا، سب اس کے خلاف میں ہو جائیں گے، ہاتھ بھی اس کے خلاف میں گواہی دیں گے، پیر بھی اس کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو کہ میدان محشر برپا ہوگا، میرے نبی بھی اس وقت حاضر ہوگے، امتیوں کا حساب ہوگا، اور جب انسان نے گناہ کیا ہوگا اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ اس کے بات کریں گے، پیر اس کے خلاف میں گواہی دیں گے۔
بتائیے محترم صاحبین، ہم خود کیا کر چکے ہیں اور ہم نے ہاتھوں سے کیا نہیں کیا ہے، پیروں سے کیا نہیں کیا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں مسجد کے اندر آنے کا وقت نہیں۔ جب اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندو، میں نے تجھے قیمتی زندگی دیا تھا، بتاؤ ہوتا کہ تو نے گناہوں کے اڈوں پر اس کو لگایا ہے؟ کہ میدان میں کھڑے ہوتا تھا، چوراہے اور چبوتروں پر کھڑے ہوتا تھا، دکاندار کے پاس میں کھڑے ہوا ہوتا تھا، اذان کی آواز کانوں میں جاتی تھی کہ تو مسجد میں کبھی گیا تھا؟ نہیں، صرف وہی ہمیں جمعہ یاد آتا ہے محترم سامعین کہ صرف ہم ایک دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ نہیں، دن میں کتنا مرتبہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، کتنے وقت اللہ کی نعمتوں میں استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان مرد ہو یا عورت 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے، صرف جمعہ نہیں۔ اسی وقت محترم سامعین ہم دل میں نیت اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے۔ جب ہم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں گے، گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے، موبائل میں غلط چیز دیکھتا ہوا دیکھیں گے، ہمارا ایک کام بنتا ہے کہ ہم اس کو برائی والے کام سے روکیں۔ نہیں روکیں گے تو میرا اور آپ کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کو برائی سے نہیں روکا۔ ہمارے اندر طاقت تھی، جرأت تھی، استطاعت تھی، لیکن نہ ہم نے اس کو ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکنے کا کوئی کام کیا۔ تو یاد رکھیے، اس وقت آنے سے پہلے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس امت کے لوگ اگر نیکی کرنا بھول جاؤ گے، نیکی کرنا چھوڑ دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیں گے، تو اس وقت کو یاد کرو۔ محترم سامعین فرمایا گیا کہ اللہ کے حضور میں ہم کھڑے ہوں گے، لیکن ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی امت نیکی کرنے والے کا کام بھول دے گی اور برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے گی۔ تو ایسا وقت آ جائے گا کہ ہم دعائیں کریں گے لیکن ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص جس قوم کی مشاہبت اختیار کرے گا، کل قیامت کی اس کا حشر ہوگا۔ ہم خود دیکھیں، غیر حضرات کے تہوار ہوتے ہیں، ابھی کل پرسوں ان کا تہوار آنے والا ہے، تو ہمارے بچے بھی، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہاتھ میں پہننے سے روکا جائے۔ جیسے غیر حضرات پہنتے ہیں راکھی وغیرہ، تو ہمارے نوجوان بھی ان کے ساتھ میں تازہ وغیرہ ان کی جو چیزیں وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور نہ جانے ایسے کتنے تہوار ہیں کہ ان کے تہوار میں مولاد بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچے ہیں تو بچوں کے والدین کا کام ہے کہ اس کو روکا جائے، اگر بچہ گناہ کرتا ہے تو والدین تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ فرمایا نبی نے کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص جس قوم کی مشاہبت اختیار کرے گا، کل قیامت کی اسی کا حشر اس کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اللہ کے حقوق پر ہر وقت حاضر رہنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات کی سنت باقی ہے وہ سنت ادا کریں۔